الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وخصوصا على خاتم الانبياء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ بزرگان محترم، ہم معمول کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اور احسان ادا کریں کہ اس نے ہماری زندگی میں برکت عطا فرمائی، ہمیں صحت، قوت، تندرستی سے نوازا اور اپنے دربار کی حاضری کی سعادت اور توفیق عطا فرمائی۔ یہ عشر مبارکہ ذی الحجہ کا، اس کی بہت فضیلتیں بیان کی گئی ہے۔ گزشتہ کل چاند ہو گیا، آج اس کا پہلا دن ہے۔ یہ 10 دن جو ہے اللہ کے ہاں بہت محترم کہے گئے ہیں۔ اس میں 9 دن روزہ رکھنا ہے۔ ایک دن کے روزے کا ثواب 1 سال کے برابر ہے، اور 9ویں دن کے روزے کا ثواب 2 سال کے برابر ہے۔ 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، ایک پچھلے سال کے، اگلے سال کے۔ تو یہ ایک بڑی فضیلت والی بات ہے۔ جو جتنے روزے رکھ سکے اس کو روزے رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور اگر پورا ہفتہ نہ رکھ سکے تو 9ویں تاریخ کا، بقرعید سے اگلے دن 9 ذی الحجہ کا روزہ ضرور رکھے۔ اس میں گناہوں کی معافی کی بات ہے، اور 2 سال کے روزوں کا ثواب تقریباً ملتا ہے۔ ایک بڑا دن ہے جس میں حج ہوتا ہے، عرفے کا دن جو ہے وہ حج کا دن کہا جاتا ہے، تو اس بڑے دن میں حج ہوتا ہے۔ اور یہ جو راتیں ہیں یہ سب شب قدر کے برابر ہیں۔ ایک ایک رات پہ شب قدر کا ثواب ملتا ہے۔ ایک رات تو گزر گئی، اب 9 رات باقی رہ گئی۔ دیگر جو ضروری گفتگو مجھے جو کرنی ہے کہ ابھی جو حادثہ پیش آیا، جو جے پور میں، ادے پور میں، جو ایک آدمی کو، بے گناہ آدمی کو قتل کر دیا گیا، جو اسلام کے نام پر، دہشت گردی کے نام پر، تو یہ اسلام اور مسلمان ایسی حرکت کر کے پورے مذہب کو بدنام کرتے ہیں، پورے مسلمانوں کو بدنام کرتے ہیں۔ ہم نے جب پاکستان کی طرف سے انڈین آرمی کے جوانوں کو بری طریقے سے قتل کیا تھا کہ سر ان کے الگ کر دیے گئے تھے، اس وقت بھی ہم نے کنڈیم کیا تھا، ریلی نکالی تھی، اور مسلم سماج بھی دیش کے ساتھ ہمیشہ رہا ہے، اور جو اچھائیاں ہیں اسی کو پھیلانے کا کام کرتا رہا ہے۔ اور ہمارے شہر میں تو الحمدللہ ہم نے کئی بار ایسی ریلیاں نکالی ہے کہ جو ٹیررزم کے خلاف، آتنکواد کے ویرودھی اور ایسے حادثات کے خلاف جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو ہم اپنے سماج کو اویئر کرتے رہتے ہیں۔ گزشتہ کل بھی سورت رینج آئی بھی، سورت رینج کے جو آئی جی صاحب ہے وہ، اور ہمارے بلساڑ ڈسٹرکٹ کے ایس پی صاحب اور دیگر پولیس کا اہلکاروں کا ایک عملہ تھا، انہوں نے ایک میٹنگ رکھی تھی، شانتی سمیتی کی میٹنگ تھی کہ آج ایک یاترا ہے جگناتھ کی، اور وہ یاترا اور دوسرے ہمارا بقرعید کا تہوار آ رہا ہے، تو یہ اچھے سے گزرے، صلح شانتی سے گزرے۔ اس میں نے کچھ باتیں کہی کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ دنیا میں جتنے بھی رحم کرنے والے لوگ ہیں، کرپالو اور دیالو لوگ ہیں، ان پر رحم کرنے والا ایشور اللہ جو کرپالو اور دیالو ہے وہ ان پر رحم کرے گا۔ اس دنیا میں، اس دھرتی پر جو لوگوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو کرپالو اور دیالو ہے، جو رحم کرنے والے ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کریں گے۔ ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے۔ اللہ کون ہے؟ الرحمن جو نہایت مہربان، الرحیم جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو ہم روزانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، لیکن اس کے مطلب کو نہیں سمجھتے کہ بھئی اللہ تعالیٰ اتنے رحم کرنے والے، نہایت مہربان ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ جتنے لوگ زمین پہ رحم کا معاملہ کریں گے میں ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کروں گا۔ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ آگے ہے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، اللہ آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ تو یہ تعلیم دے رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تعلیم دے رہے ہیں کہ بھائی کسی کو ہم سے تکلیف نہ پہنچے،
اس کا خیال رکھے انسان کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے موقع پر لوگوں نے، اوباشوں نے، بچوں نے، جوانوں نے پتھروں سے مارا، اور اتنا مارا کہ لہو لہان ہو گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اتنے لہو لہان کہ بدن پہ خون بہتے ہوئے جوتیوں میں آ گیا، جوتیاں بھر گئی، پورا جسم لہو لہان ہے، سر سے پیر تک لہو لہان ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بدلے کی کارروائی نہیں کی، کوئی بدلے کی کارروائی نہیں۔ یہاں تک کہ جو فرشتے کا ذکر ہوتا ہے کہ پہاڑوں کے فرشتے آئے، جبرائیل امین آئے، انہوں نے کہا کہ ہم اس بستی کو ہم کچل دیں، تو منع فرمایا کہ نہیں، دیکھو چاہے تو بدلہ لے سکتے تھے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، انہیں پتہ نہیں ہے، یہ جو مجھے ساتھ کر رہے ہیں انہیں پتہ نہیں ہے، یہ جاہل قوم ہے، انہیں نہیں معلوم کہ یہ کیا کر رہے ہیں، لیکن ان کو مارنا یہ کوئی اس کا فائدہ نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ ان کے بعد والے سمجھدار آئے اور ان کے بعد والے پھر ایمان اسلام میں داخل ہو، آج میرے دشمن ہیں کل وہ دوست بن جائیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ کچھ عرصے کے بعد، کچھ عرصے سے مراد آپ سمجھ لو 20-22 سال کے بعد، جب مکہ فتح ہو گیا، اس کے بعد طائف کے لوگ بھی، طائف بھی فتح ہو گیا، طائف کے لوگ بھی مسلمان ہو گئے۔ ہاں، تو جن لوگوں کو بددعا سے بچایا تھا اور فرشتوں کی جو پکار اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پوچھا گیا تھا کہ آپ چاہے تو ان کو ہم کچل دیں، لیکن فرمایا کہ نہیں، تو 22 سال کے بعد وہ لوگ جو ہے سب ایمان میں داخل ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست بن گئے، محبت کرنے والے بن گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرویدہ ہو گئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے۔ ایک موقع پر یہ تھا کہ کسی نے لڑائی کے موقع پہ یا کوئی معاملہ ہوا، کسی نے لڑائی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، تو اپنا خون جو ہے وہ زمین پہ نہیں گرنے دے رہے تھے، وہ فرما رہے تھے اگر میرا خون زمین پہ گرے گا تو اللہ تعالیٰ ان پہ کوئی عذاب نازل کر دے گا۔ اپنا خون جو ہے زمین پہ نہیں گرنے دے رہے تھے، اپنے اوپر پوچھ رہے تھے کہ میرا خون زمین پر نہ گرے، ورنہ اللہ ان پہ عذاب نازل کر دے گا، اللہ ان کو ختم کر دے گا۔ اور فرماتے جا رہے تھے کہ انہیں نہیں پتا کہ یہ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں، یہ جو مجھے تکلیف پہنچا رہے ہیں، یہ مجھے خون آلود کر رہے ہیں، انہیں نہیں پتا کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تو ہماری یہ ہے، ہاں، اور ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ، یا ہم میں سے دیکھو سب تو ایسا نہیں کرتے، کچھ ایسے لوگ جن کو اسلام کا صحیح علم نہیں ہے، صرف اسلام کا لباس پہن لیا، داڑھی رکھ لی، مولانا کا جیسا حلیہ بنا لیا، اور وہ ایسا کام کر رہے ہیں، قتل و غارت گیری۔ اس سے کیا دنیا میں کیا میسج جاتا ہے کہ دیکھو یہ اسلام مذہب کے ماننے والے دیکھو اتنے آتنکوادی ہیں کہ انہوں نے دن دہاڑے ایک آدمی کو قتل کر دیا، ادے پور کے اندر ایک آدمی کو قتل کر دیا۔ اگر وہ شرٹ پینٹ میں عام لباس میں ہوتے تو اتنا غلط میسج نہیں جاتا کہ بھائی غلط تو ہے ہی، لیکن اسلام اور ایمان والوں پہ وہ الزام نہیں آتے، لیکن یہ حلیے کے ساتھ ایسا کام کرتے ہیں۔ اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ مسلمانوں کو قرآن کو پڑھنا چاہیے، حدیث پاک کو پڑھنا چاہیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ ہم جن کے پیروکار ہیں ان کا کیا میسج ہے، ان کا کیا پیغام ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں کیا میسج دیا ہے، کیا پیغام دیا ہے۔ جب تک ہم قرآن نہیں پڑھیں گے، اس کے مطلب کو نہیں سمجھیں گے، وہاں تک ہم اپنی زندگی کیسے صحیح گزار پائیں گے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کو نہیں پڑھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نہیں پڑھیں گے، تو کیسے ہم صحیح مسلمان کہلائیں گے۔ تو کچھ لوگ جو داڑھی رکھ لی، عمامہ باندھ لیا، ہاں، ٹوپی پہن لی، کرتا اظہار پہن لیا، اب عام ہندو کیا سمجھے گا یا پوری دنیا کا عام انسان کیا سمجھے گا کہ یہ سچا پکا مسلمان ہے، یہ دھارمک ہے، یہ ایک دم مذہبی مسلمان ہے۔ اور وہ اگر ایسا غلط کام کرے گا تو ظاہر بات ہے تمام مسلمان بدنام ہوتے ہیں، اسلام مذہب بدنام ہوتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو ضروری ہے کہ ہم اپنی مذہب کی تعلیم کو صحیح طور پہ حاصل کریں، اور جو ہمارا مذہب امن شانتی کا پیغام دیتا ہے، تمام کو بھائی چارے کے ساتھ رہنے کی تعلیم دیتا ہے۔ ہمارا مذہب کیا کہتا ہے؟ اللہ نے سب کو پیدا کیا ہے،
تمام انسان جو ہے ان کو اللہ نے پیدا کیا ہے. ایسا نہیں کہ مسلمان کو اللہ نے پیدا کیا اور ہندو کو کسی اور نے پیدا کیا اور کرسچن کو کسی اور نے پیدا کیا، پارسی کو کسی اور نے پیدا کیا. ہاں، تمام اللہ کی مخلوق ہے، تمام انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. کہ جس شخص نے ایک انسان کو بھی قتل کیا اس نے ساری انسانیت کو ختم کر دیا، اس نے ساری انسانیت کا خون کر دیا. اور جس نے ایک انسان کی بھی جان بچائی اس نے ساری انسانیت کی جان بچا لی. یہ کہاں ہے؟ قرآن پاک میں ہے. یہ مسلمان کا معاملہ یہ ہے کہ قرآن کو پڑھتا نہیں ہے. کل جو ڈی ایس پی صاحب تھے، جب میں نے یہ قرآن کی اور ہماری حدیث کی باتیں کہی تو ڈی ایس پی صاحب نے خود اس کے آگے اس کے بعد یہ آیت پڑھی اور انہوں نے خود کہا کہ میں بھی قرآن پڑھتا ہوں، میں بھی قرآن کا ترجمہ پڑھتا ہوں. اور انہوں نے یہ آیت کا ذکر کیا، یعنی ترجمہ کیا. عربی میں آیت نہیں پڑھے لیکن انہوں نے اس کا ترجمہ کیا. جو میں نے آپ کو بتایا وہی کہا کہ قرآن میں تو کتنی اچھی بات ہے. تو غیر مسلم ہو کر انہوں نے قرآن کو پڑھا اور انہوں نے اس میسج کو ان کے پلیٹ فارم سے دیا کہ دیکھو قرآن میں کتنی اچھی بات ہے کہ ایک انسان کو مارنا انسانیت کا خون ہے اور ایک انسان کو زندگی بخشنا ساری انسانیت کو زندگی بخشنا ہے. یہ قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. تو ہم تمام کو چاہیے کہ ہم قرآن کو پڑھے، ترجمے کو پڑھے، اس کے معنی کو سمجھے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، ہمیں کیا تعلیم دے رہے ہیں، کیا تربیت دے رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں نے کتنا پریشان کیا لیکن اپنے خاطر کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے پتھر مارے گئے لیکن آپ تاریخ میں دیکھیے کہیں نہیں ملے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو ایک پتھر بھی مارا ہو. ساری زندگی مکہ کے 13 سال، مدینہ منورہ کے 10 سال بہت دشمنوں نے حیران کیا، پریشان کیا لیکن کبھی کسی کو ایک پتھر اٹھا کے نہیں مارا. جب 2 جمعہ پہلے جب حادثہ ہوا تھا یا جو کامنٹس آئی تھی اور اس کے بعد دیش بھر میں بوال کھڑا ہوا تھا، اس وقت بھی میں نے آپ سے کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ دیکھو ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم ریلیاں نکالیں اور سڑکوں پہ گئے، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم نہیں دی ہے کہ ہم سڑکوں پہ نکل کے مظاہرہ کریں. اور الحمدللہ دیکھیے ہمارے بلساڑ شہر میں ایسی کوئی ریلی نہیں ہوئی اور الحمدللہ شہر معمون رہا. اور جہاں پر کانپور میں یا جھارکھنڈ میں جہاں ریلیاں نکلی اس کا نقصان کیا ہوا؟ 2 بچے شہید ہو گئے، 2 بچوں کو گولی مار دی گئی. کس نے ماری وہ اللہ ہی جانے، لیکن 2 معصوم بچے جنہوں نے دنیا نہیں دیکھی، جن کو کچھ پتہ نہیں، جن کو کچھ ہوش حواس نہیں ہے. ابھی 15-16 سال کی عمر کیا ہوتی ہے، اور 15-16 سال کی عمر کے 2 بچے انتقال کر گئے. تو یہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ ریلی نکالنے سے فائدہ ہو گیا. کیا مظاہرہ کرنے سے فائدہ ہوگا کہ نقصان ہوا؟ مظاہرہ کرنے سے نقصان ہی ہوا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوا. کیا فائدہ ہوا آپ مجھے بتائیے؟ 2 جوان لڑکے چلے گئے، جن کے لڑکے چلے گئے ان کے ماں باپ کو پوچھو کہ ان کے دلوں پہ کیا بیت رہی ہوگی. ریلیاں نکالنا بولنا تو آسان ہے، چلو ریلی نکالو، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ آپ ریلی کتنے کنٹرول کر پائیں گے، کتنی پیسفلی نکال پائیں گے، کتنی شانتی سے نکال پائیں گے، اس کی کون گارنٹی لے گا؟ یہ بہت سوچ سمجھ کے کام کرنے کی بات ہے نا. آج کل کی جو حالات اتنے خراب ہو رہے ہیں کہ ذرا ذرا بات میں ہندو مسلم فساد ہو جاتے ہیں. دیکھو یہاں تو 2 مسلم کی جان گئی لیکن اس سے پہلے آپ دیکھو دہلی میں کیا ہوا، کتنے سارے لوگوں کے ساتھ معاملہ ہوا. تو ہمیشہ نقصان ہی ہوتا ہے، مظاہرے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. قانونی طور پر کیا جائے. دیکھو قانون ہے اس دیش میں اور ہمیں اختیار دیا ہے کہ اگر آپ کے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے تو آپ ایف آئی آر کرو، آپ پولیس اسٹیشن جاؤ، آپ ایف آئی آر کرو، آپ عرضی دو وہاں پہ، قانونی طریقے سے آپ اپنا حق وصول کرو. ہاں قانونی طریقے سے ہمیں چلنا ہوگا. ہم اس دیش کے قانون کے پابند ہیں. اس دیش میں ہم نے جنم لیا ہے اور اس دیش میں جنم لینے والا ہر ناگرک، ہر شہری قانون کا پابند ہے. جو بھی کچھ ہمیں تکلیف پہنچے کسی کے بھی ذریعے تو آپ قانونی کارروائی کرو. ہاں اس کے لیے کوئی منع نہیں کرتا، کوئی حکومت منع نہیں کرتی، لیکن قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا، پتھر بازی کرنا، اور نعوذ باللہ ابھی تو وہ قتل کر دیا ایک نردوش آدمی کا. ہاں
اسلام کبھی کسی نردوش نہت تھے آدمی کو مارنے کی اجازت نہیں دیتا. اور میں نے یہ سنا ہے کہ معافی بھی مانگ لی تھی اس نے, جو پوسٹ اس کے گھر کے کسی بچے نے یا کسی نے کر دی تھی, اور اس نے بعد میں معافی بھی مانگ لی. اس کے باوجود اس طرح قتل کرنا, دیکھو اتنا سارے پبلک ہے ہماری, ہندو ہو یا مسلمان ہو, اتنے سارے لوگ ہیں, ایک طرف اگر کوئی مارے گا تو دوسری طرف دوسرے کو مارے گا, ادھر سے کوئی مارے گا تو ادھر سے مارے گا, تو کیسے چلے گا؟ یہ تو ختم ہی نہیں ہو سکتا یہ سلسلہ. جب تک آدمی صبر تحمل سے کام نہیں لے گا یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا. آپ جب تک قانون کے دائرے میں نہیں آئیں گے وہاں تک یہ سلسلہ کبھی نہیں ختم ہوگا. آج ہم نے ایک ہندو کو مار دیا, کل وہ مسلمان کو مار دے گا. آپ جہاں طاقتور ہے وہاں آپ نے کسی کو مار دیا, لیکن جہاں کوئی دوسرا کمزور ہے مسلمان, اس کو وہاں کے طاقتور لوگ مار دیں گے. اسلام کسی کی جان لینے کو نہیں کہتا, اسلام جان بچانے کو کہتا ہے, اور جو سزا ہے وہ قانون دیتا ہے. آپ اسلامی حکومتوں میں دیکھیے, آپ سعودی عرب چلے جائیے, پوری عرب کنٹری میں چلے جائیے, وہاں پر کوئی انسان کسی کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو اس کا بدلہ خود نہیں لیتا, وہ قاضی کے پاس جاتا ہے, عدالت میں جاتا ہے, عدالت میں مقدمہ پیش کرتا ہے کہ بھائی اس نے میرے فلاں آدمی کو مار دیا, یا اس نے اس کے ساتھ یہ کیا یا وہ کیا. جو بھی کرائم ہوتے ہیں آج اسلامی حکومتوں کے اندر بھی کسی مسلمان کو یہ اجازت اور یہ حق نہیں ہے کہ وہ قانون کے اپنے ہاتھ میں لے کے مار دے کہ بھائی قرآن میں تو لکھا ہے کہ بھائی کوئی تمہیں مار دے تو اس کے بدلے میں تم بھی اسے مار دو. نہیں ہے. آپ قرآن میں لکھا ہے, وہ کون سے طرح سے لکھا ہے, کس موقع پہ لکھا ہے, اس کا جرم کیا ہے, اس نے کس طرح مارا ہے, کیوں مارا ہے, اس کے جو ریزنز کیا ہے, وہ سب عدالت میں طے ہوگا. تو آج پوری عرب کنٹری کے اندر جتنے بھی اسلامی حکومت ہے وہاں پر کوئی بھی انسان وہاں بھی کوئی قاعدہ قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لیتا, اس کو جو شکایت ہے وہ عدالت میں جاتا ہے. جج کو وہاں پہ قاضی کہتے ہیں, اس لیے میں نے قاضی کا لفظ کیا, جس کی سرنیم قاضی ہو وہ مطلب نہیں ہے. جو جج ہوتا ہے اسلامی عدالت کا, اس کے وہاں مقدمہ ہوتا ہے, اور وہ جج جب فیصلہ کرتا ہے کہ اس کو سزا دی جائے گی, تب اسپیشل وہ جلاد ہوتے ہیں یا پریزن ہوتا ہے, جیل ہوتی ہے, وہاں پہ اس کو سزا دی جاتی ہے. تو جب اسلامی ملکوں میں قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لیا جا سکتا تو پھر ہم اس ملک میں کیسے قانون اپنے ہاتھ میں لے سکتے ہیں؟ قانون کی دیکھو ہاتھ جو ہے بہت لمبے ہیں, ہاں کہتے ہیں نا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا انصاف تو ہوتا ہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ منصف ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا انصاف تو ہوتا ہی ہے. ابھی کی خبر ہے کہ جس عورت نے کمنٹ کیا تھا اس کے اوپر سپریم کورٹ نے فٹکار لگائی ہے, اس سے معافی مانگنے کہا ہے کہ تم نے پورے دیش کے ماحول کو خراب کیا ہے اور تمہاری وجہ سے یہ خون ہو گیا ہے, اور 2 بچے شہید ہو گئے. ہاں 2 بچوں نے اپنی جان گنوا دی. تو دیکھو کوئی غلط کام کرے اس کا مطلب نہیں کہ ہم بھی غلط کام کریں, ہم اپنی اچھائی دکھائیں. دیکھو کوئی آدمی گالی دے گا, ہم اس کو گالی دیں گے تو ہم میں اس میں کیا فائدہ ہے؟ فرق کیا ہوا؟ وہ نیچ انسان ہے تو ہم بھی نیچ بن جائیں گے. بھائی جس کے پاس جو ہوگا وہی بانٹے گا, جس کے پاس پھول ہوگے وہ پھول بانٹے گا, جس کے پاس عطر خوشبو ہوگی وہ خوشبو بانٹے گا, وہ عطر پھیلائے گا, اور جس کے پاس گندگی ہوگی بدبو ہوگی تو وہ گندگی پھیلائے گا, وہ بدبو پھیلائے گا. تو کوئی گندگی اور بدبو پھیلاتا ہو تو کیا ہم بھی گندگی اور بدبو پھیلائیں گے؟ بھائی ہمارا کام ہے عطر و خوشبو پھیلاؤ, اچھائیاں پھیلاؤ. برائیوں کا توڑ ہمیشہ اچھائیوں سے ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے ایسے واقعات ہیں کہ ان کے ساتھ جو برائیاں ہوئی ہے ان کے اچھائیوں سے جواب دیا ہے اور وہ لوگ ایمان لے آئے. وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے, دوست بن گئے. تو اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ آپ اچھائیوں کو پھیلاؤ. دیکھو شیطان ہمیشہ برائیاں پھیلانے میں لگا ہوا ہے, اور وہ انسانوں میں سے بھی لوگوں کو چنے گا برائیاں پھیلانے کے لیے, لیکن ہمارا کام ہے کہ ہم شیطان کے پھندے سے بچیں, شیطان کے ورغلانے سے بچیں, شیطان کے وسوسے سے بچیں اور اچھائیوں کو پھیلائیں. ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ کسی کے اپنے ماں باپ کو گالی دینا ہے. سب سے بڑا گناہ اپنے ماں باپ کو گالی دینا ہے. تو صحابہ کرام اپنے ماں باپ کو کون گالی دے گا, کیوں گالی دے گا, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے؟ تو فرمایا کہ تم کسی کے باپ کو گالی دیں گے وہ تمہارے باپ کو گالی دے گا, تم کسی کی ماں کو گالی دیں گے وہ تمہاری ماں کو گالی دے گا. تو تم نے اپنے ماں باپ کو گالی دلوائی تو یہ سب سے بڑا گناہ کہا. گناہ ہے کبیرہ, اکبر الکبائر. کبیرہ گناہوں میں بھی سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دلوائے.
گالی دے دلوائے، مطلب کیا ہوا کہ دلوائی اس نے کہ کسی کے ماں باپ کو گالی دی، اس نے اس کے ماں باپ کو گالی دی. تو اسلام تو یہ کہتا ہے کسی کو برا بلا مت کہو، گالم گلوچ مت کرو. ہاں، اور مسلمان جو ہے قرآن کو نہیں پڑھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نہیں پڑھتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ ایسا آتنکوادی حرکت کرتے ہیں کہ پورا اسلام اور مسلمان سب کو شرمندہ ہونا پڑتا ہے، سب بدنام ہوتے ہیں. آج پورے ہندوستان میں دیکھو جتنے بڑے بڑے علماء ہیں سب نے کنڈیم کیا. جب بھی یہ ادے پور والا حادثہ ہوا سب نے کنڈیم کیا کہ بھئی یہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو قرآن مجید کو سیکھنے سمجھنے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ملک میں ہمیشہ خوشحالی کے ساتھ، اطمینان و سکون کے ساتھ اور معافی کے جذبے کے ساتھ، لیٹ گو کے ساتھ ہمیں جینے کی توفیق عطا فرمائیں. اور آپس میں بھائی چارہ جو بنا ہوا ہے ہمارے شہر میں تو الحمدللہ ہے، لیکن پورے ہندوستان میں ایسا بھائی چارہ بنے کہ کوئی کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، نہ کسی کوئی مسلمان ہندو کو تکلیف پہنچائے، نہ ہندو مسلمان کو تکلیف پہنچائے. اور کبھی بالفرض کبھی کسی کو کوئی بات پیش آ گئی، کوئی معاملہ پیش آ گیا تو وہ پولیس کے پاس جائے، عدالت کے پاس جائے اور اس مسئلے کو حل کریں. اور کبھی کوئی معاملہ کسی کے ساتھ ہو جائے یا کوئی افواہوں پر دھیان نہ دیں. جو ڈی ایس پی صاحب نے جو کل بات کہی کہ ایسا ہوتا ہے واٹس ایپ پہ ایک میسج آیا، آدمی تحقیق کیے بنا اس کو فارورڈ کر دیتا ہے، وہ دیکھتا نہیں ہے کہ وہ صحیح ہے کہ غلط ہے، اور وہ جو غلط ہے وہ جھوٹ اتنا پھیل جاتا ہے کہ لوگ اس کے اوپر پھر ایکشن لے لیتے ہیں اور سب جیل میں چلے جاتے ہیں. آج کتنے لوگ جیل میں اس لیے ہے کہ انہوں نے میسج کی تحقیق نہیں کی اور پھیلا دیا اور پکڑے گئے. انہوں نے کہا کہ ہم پورا واچ کر رہے ہیں سب کے میڈیا پہ، چاہے واٹس ایپ ہو، چاہے کوئی بھی سوشل میڈیا ہو، یوٹیوب ہو یا کچھ بھی ہو، فیس بک ہو، سب پہ ہم واچ کر رہے ہیں. جو بھی ایسا کوئی حرکت کرے گا اس کو ہم پکڑ کے سخت کارروائی کریں گے، اس کو جیل میں ڈالیں گے. اس لیے آج کے حالات میں ہمیں بہت اچھے سے اور اسلام کی اچھی تعلیمات کو پیش کرنا ہے. گالی کے سامنے گالی نہیں دینا ہے کہ جس سے ہمارے ماں باپ کو گالی دے، ہم کسی کو گالی دیں گے وہ ہمارے ماں باپ کو گالی دے گا. ہم کسی کے مذہب کو برا بلا کہیں گے تو وہ ہمارے مذہب کو برا بلا کہے گا، وہ اللہ کو برا بلا کہے گا نعوذ باللہ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ برا بلا کہے گا. اس لیے ایسے کوئی کامنٹ بھی نہ کریں کہ ہم کسی کو برا کامنٹ کریں، اس کے جواب میں وہ برا کامنٹ، برا جواب ہمیں ملے. اللہ تعالی ہم تمام کو مل جل کر ہمیشہ خیر و عافیت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ قربانی کا موقع ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی پورے دیش میں امن شانتی کے ساتھ ادا کروائے. اور تمام سے گزارش ہے کہ ایسا کوئی کام نہ کرے جس سے دوسرے مذہب کے لوگوں کو، جسے بولتے ہیں لاگڑی دبانا یا جذبات کو ٹھیس پہنچنا، ایسا کوئی کام نہ کرے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اسلامی طریقے سے اپنی قربانی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.